بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خیریت سے رکھے اور آپ لوگوں کو پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی دو آیات جن سی ہیں اس کو تلاوت کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق بنتا ہے وہ دیکھیں گے، ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں وہ دیکھیں گے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پورا تقریباً ایک رکوع بنتا ہے، اس کے لیے 2 یا 3 ویڈیوز ہم کریں گے۔ آج پہلی ویڈیو کے اندر چھوٹا سا ہم اس کا بیان کرتے ہیں۔ 62 آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے یہاں یہ فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ بے شک یہودی ہوں، یہودی جن سے ہیں یہ بنی اسرائیل کے ایسے کہ سکسیسرز ہیں۔ بنی اسرائیل جو ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بعد میں پھر ان کی جو نسل آئی اس نسل میں سے جو ان کے بیٹوں میں سے ایک کا نام یہود بھی تھا اور اس کے بعد یہ یہودی بھی کہلائے۔ بہرحال بنی اسرائیل سے کو آپ سمجھ لیں۔ تو جو لوگ ایمان لے کے آئیں وہ یہودی ہوں، کرسچن ہوں، نصارہ جسے کہتے ہیں، یا صابی اس وقت ایک قبیلہ تھا اس کے حوالے سے ہے، جب وہ اللہ پر ایمان لے کے آئیں، اعمال صالح کریں تو ان کے لیے کوئی غم کوئی خوف نہیں ہے، ان کا اجر ان کے اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت کے تناظر میں ہم آگے اب چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 83 آیت کے اندر جہاں پر انتہا رکوع شروع ہو رہا ہے وہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ کہ نہیں عبادت کرو گے تم مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو گے، احسن سلوک کرو گے، حسن سلوک رکھو گے، وذی القربیٰ والیتامى والمساکین اور اپنے اقربا کے ساتھ اور یتامہ کے ساتھ، یتیم لوگ جن سے یتامہ جن سے یتیم کی جمع، اور مساکین کے ساتھ جو ضرورت مند ہے، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں کے ساتھ، للناس کی بات ہے تمام لوگوں کے ساتھ، تب سب لوگوں کے ساتھ ایسی بات کرو گے، وقولوا وہ کہو گے جو احسن بات ہے، اخلاق والی بات ہے، وہ والی بات ان کے ساتھ کرو گے۔ پھر کیا کرنا ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور پھر تم نے نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ ان سے عہد لیا گیا بنی اسرائیل سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میں نے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے ان سے یہ عہد لیا کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں، پھر کیا ہوا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، سوائے چند لوگوں کے، قلیل تعداد کے لوگوں کے، زیادہ تر جن سے وہ واپس ہو گئے، اپنے عہد سے مکر گئے، انہوں نے اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس سے آگے یہ معاملہ چلے گا انشاءاللہ تعالی، ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ پھر بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کیا اور اللہ پاک نے ان کے لیے کیا نوید دی ہے۔ دیکھیں ہمیں ایک تو یہ کہ اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے، دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بنی اسرائیل جو ان سے تھے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالورز ہیں، اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین وہ بھی دنیا میں ان کی بعثت ہوئی۔ اب انہوں نے جو ان کے متعلق واقعات قرآن الحکیم میں اللہ پاک نے نقل فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ان کو یہ کہا گیا اور انہوں نے یہ نہیں کیا تو ان کا کیا سلوک ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جبکہ ہمارے کیس کے اندر یہ ہے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی رسول نبی نہیں آئے گا، تو لہٰذا اب ہمیں اگلی کوئی بھی بتانے والا نہیں ہے الا کہ قیامت آ جائے، اور قیامت کے دن پتہ چلنا ہے کہ کیا ہوگا۔
تو ہم اسی میثاق کو جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھا اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں، انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان سب نے آلموسٹ ایک ہی ہمیں جو ہے نا وہ سبق دیا ہے کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا خالق و مالک ہے، اور وہی مالک یوم الدین ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جنسی ہے جائز نہیں ہے۔ حسن سلوک کی باتیں کی ہیں۔ حسن سلوک اعمال صالح کے اندر آتا ہے کہ آپ اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور ضرورت مندوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ یہ سیم چیز اپنے اوپر اب اپلائی کر لیں۔ ان کے ساتھ یہ انہوں نے میثاق کیا اور اس میثاق کو انہوں نے توڑا، اور پھر اس کے بعد اللہ کا ان کے اوپر غضب ہوا۔ اب اگر ہمارے ساتھ ہم میثاق ہے، ہمارے لیے بھی یہی مشعل راہ ہے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، تو کیا ہم بھی توڑ رہے ہیں؟ جو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ من حیث الامت جن سی ہے، لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نماز قائم کرنے کی توفیق دے، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک اور زیادہ توفیق دے۔ لیکن جو انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں اور حسن سلوک ہے، اس کے معاملے میں ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں۔ خاص طور پہ والدین اور اقربا جو آپ کے بالکل قریب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا جو حسن سلوک ہے اس کو اللہ پاک نے بہت زیادہ ویلیو دی ہے، اور آگے جا کر ایک جگہ پر تو یہاں تک آیا ہے کہ تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ اف کا مطلب یہ نہیں کہ جو لفظ میں اف ہے یہ کہنا مقصود ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیزاری کا اظہار نہ کرو، غصہ نہ دکھاؤ، جان نہ دکھاؤ کہ جی میں تو ابھی کماتا ہوں یا میں جوان ہو گیا ہوں اور آپ بوڑھے ہو گئے، کیونکہ اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ آپ احسان مند ہوں۔ کسی وقت آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ کسی قابل نہیں تھے، انہوں نے آپ کو ایک پروسیس سے گزار کے اس قابل بنایا۔ اب ان کے اوپر اللہ نے کمزوری لائی ہے تو آپ کا ٹیسٹ ہے بیسیکلی۔ تو اس کو ہم سب کو اپنی سیلف اسیسمنٹ اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے۔ بار بار میں اس چیز کا اظہار کرتا ہوں، بار بار میں اس چیز کو کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اس پر عمل کرنے کی، آپ سب کو بھی توفیق دے۔ اور بار بار بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن سے اگر چیز نکلے تو دوبارہ انٹر ہو جائے، ایک دفعہ انسان بھولے تو پھر یاد آ جائے اور اپنے سلوک کو پھر سے ٹھیک کر لے، پھر وہ تھوڑا سا ڈیویٹ ہونے لگے، پھر اس کے ساتھ بات کر دی جائے تاکہ وہ اپنے راستے پر آ جائے، تاکہ ہم سب کی مقصد یہ ہے کہ ہم سب کی آخرت سنور جائے، ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے، اور ہم جن سے ہیں وہ اس امتحان میں پاس ہو جائیں۔ یہ مطلب ہے اس چیز کا۔ اللہ میں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔